دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ دیکھیے ترجمہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ضرور ہم تم کو کچھ آزمائیں گے ڈر سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور مال، جان اور پھلوں میں نقصان سے۔ وبشر الصابرین، اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے علیحدہ نعمتیں، رحمتیں اتریں گی اور عمومی رحمت بھی ان کو نصیب ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ منزل تک پہنچنے والے اور سیدھے راستے پر ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ مضامین میں ایمان والوں سے بھی خطاب ہے اور ابتدا میں منافقین سے بھی گفتگو تھی، اور اس کے بعد پھر یہود و نصارہ کے اکثر عادتوں کو، ان کے احوال کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اسی ضمن میں قبلے کی تبدیلی کا جو حکم آیا تھا، اس پر بھی اللہ نے ان کی دل کی شرارتوں کو ذکر کیا۔ سیقول السفہاء میں ہم یہ چیزیں پڑھ کر آئے، اور اس کے بعد گزشتہ جو بلکہ 3 دروس ہمارے ہوئے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام خاص مسلمانوں سے متعلق اتارے۔ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ شکر گزار بن جاؤ۔ آگے فرمایا ولا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ پھر فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ تو یہ خاص مسلمانوں سے گفتگو ہے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اوپر چونکہ جہاد سے متعلق آیت اتاری تھی کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، لمن یقتلوا، جن کو مار دیا جائے، خون میں نہلا دیا جائے، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ اور قتل جو ہے یہ انسان کی زندگی میں آنے والی مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے۔
اور ایسے میں اگر کوئی آدمی صبر کے ساتھ مقابلہ کرے اللہ کے احکام پر، اللہ کے نام پر اپنی جان دے دے لیکن اسلام کا سر نیچا نہ ہونے دے، جہاد میں داخل شریک ہو اور وہاں لڑائی ہو، پھر تیر تلوار لگے، قتل کیا جائے، تو وہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کی بس کی بات ہے جو استعینوا بالصبر والصلاۃ پر قائم تھے۔ میدان جہاد میں کھڑے ہونا بھی انہی کے لیے آسان ہوتا ہے کہ جو نماز اور صبر کا دامن تھامے ہوئے ہوتے، تبھی تو ان کو مزہ لگا، تبھی تو وہ جانتے ہیں کہ اس راستے میں مرنے کی کیا لذت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے عنوان میں پہلے نمبر پر شہادت کو بیان فرمایا کہ اللہ تمہیں شہادت دے کر بھی آزمائے گا، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور آج کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ فرماتا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیج کر بھی اللہ تم کو آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ تمہارا امتحان لے گا، بِشَيْءٍ قدرے، تھوڑا سا، کچھ۔ اب وہ امتحان کا پرچہ کیا ہوگا، کیا کیا سبجیکٹ ہیں امتحان کے؟ تو پہلے نمبر پر فرمایا خوف، دوسرے نمبر پر فرمایا بھوک اور فاقہ، تیسرے نمبر پر فرمایا مال کا نقصان، اور چوتھے نمبر پر فرمایا جان کا نقصان، اور پانچویں نمبر پر فرمایا اولاد کا نقصان۔ اب یہ نقصان کس نوعیت کا ہوگا؟ اب یہ نقصان جو ہوگا یہ الگ الگ درجے کا، الگ الگ لیول کا نقصان ہے۔ اب یہاں خوف سے جو مراد ہے، ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ دشمن کا خوف عام طور پر آدمی کو میدان جہاد میں ہوتا ہے کہ میرا دشمن مقابلے پر ہے، وہ کوئی ایسی چال نہ چلے کہ جس سے میں انجانے میں مار کھا جاؤں یا غفلت میں مارا جاؤں، ایک یہ ڈر ہے۔ دوسرے، دشمن کا خوف اپنی جگہ پر رہ کر بھی ہوتا ہے۔ آدمی اپنی زندگی کو جب دین کے کاموں میں لگاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا جو اس کے لیے آزمائش کا وقت ہوتا ہے وہ اس کے حاسدین اور اس کو ناپسند کرنے والوں کی ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، وہ اس کو نقصان پہنچانے کے مشورے کرتے ہیں، وہ اس کی عزت کو نیلام کرنے کے مشورے کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے اپنے دین کا کام کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آزمائش میں آدمی اپنے آپ پر قابو رکھے اور یوں سمجھے کہ یہ من جانب اللہ ہے، اور ان آزمائشوں پر صبر کرے، کوئی واویلا نہ مچائے، جزع فضع نہ کرے، ہنگامہ آرائی نہ کرے، دیکھتا رہے، خاموش رہے، دیکھا جائے اللہ کی طرف سے۔ تو ایک تو دشمن کا خوف میدان جنگ میں ہوتا ہے، اور دوسرے دشمن کا خوف اہل ایمان کو اپنے مقام پر رہ کر بھی ہوتا ہے۔ اب وہ جو دشمن ہے وہ شیطان بھی ہے، اور وہ جو دشمن ہے وہ کفار مشرکین بھی ہیں، اور وہ جو دشمن ہے وہ اپنے مسلمان بھی ہیں جو کسی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ تین باتیں یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں خوف سے مراد اللہ کا خوف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنا خوف دے کر بھی آزماتا ہے کہ یہ کیسے میرے مجھ سے ڈرتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے۔ یہ امام شافعی نے فرمایا۔ تو خوف کے کئی معنی ہو گئے، دشمن کا خوف، شیطان کا خوف، دوستوں کا خوف، اپنے جب پرائے ہو جاتے ہیں تو اس کا خوف، اپنے گھر پر مقام پر رہ کر ڈرنا، میدان میں جا کر ڈرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے بطور امتحان آتی ہیں۔ ان ساری چیزوں میں آدمی کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ استقامت سے اپنے کام میں لگے رہنا۔ جو راستہ اختیار کیا ہے اللہ تک پہنچنے کا، اس راستے پر جمے رہنا، مخالفتوں کی پرواہ نہ کرے۔ مخالفتیں ہوں گی، نا اتفاقیاں ہوں گی، شکایتیں ہوں گی۔ عام طور پر دین کا کام کرنے والوں کو جو شکایت ہوتی ہے، ان سے جو شکایت ہوتی ہے 80% وہ غلط فہمی پر مبنی ہوتی ہے۔ براہ راست ہم صاحب معاملہ سے مسئلہ نہیں دریافت کرتے، ہم آپ کا معاملہ ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ جب براہ راست بات نہیں ہوتی تو پھر بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس سے آدمی پھر دور ہو جاتا ہے، غیر محسوس طریقے سے اپنے آپ کو ان کا مقابل سمجھتا ہے، جبکہ تقابل کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا۔
کوئی لیول ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بھائی ہم ان کے مخالف ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں، یہ ہمارے خلاف، تو یہ جو ذہن میں چیزیں چلتی ہیں یہ من جانب اللہ آتی ہیں۔ اس میں آدمی صحیح راستے پر رہے اور اپنے آپ کو اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہٹانے نہ دے، تب کہیں جا کر وہ امتحان میں کامیاب ہوگا۔ ورنہ اگر یہ ایسا نازک راستہ ہے کہ زبان سے کوئی ایک جملہ نکل گیا جو غیر حق ہے، کسی سے ہمارا اختلاف ہے، اس نے کوئی کام نہیں کیا، ہم نے اس کی طرف کسی کام کی نسبت کر دی، تو یہ اتنا بڑا الزام اور بہتان ہے کہ اس کی صفائی توبہ اور مل کر معاملے کو صاف کیے بغیر ناممکن ہے۔ قیامت تک یہ گناہ چلتا رہے گا، اور میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی دونوں کو کھڑا کر کے اس کی صفائی کرے گا۔ اس لیے زبانوں کو بہت اپنے آپ کو زبانوں کے معاملے میں کنٹرول میں رکھنا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز فرمائی والجوع، بھوک۔ عام مفسرین نے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس ان حضرات نے فرمایا کہ یہاں فقر و فاقہ مراد ہے۔ ایمان والوں کو کبھی اللہ تبارک و تعالی کھانے پینے کے معاملے میں تنگی دے کر آزماتا ہے کہ میرے بندے اب اس موقع پر شکر کرتے ہیں یا صبر کرتے ہیں یا واویلا مچاتے ہیں۔ تنگی، رزق کی تنگی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے اس دور میں بے روزگاری کا معاملہ ہے، اس دور میں لوگوں کو مہنگائی کا ایک مقابلہ ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں لیکن قیمتیں بڑھتی جا رہی، تو ان ساری چیزوں کو من جانب اللہ ایمان والا آزمائش سمجھے۔ ایمان والا یہ سمجھے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے، اب میں اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوں گا۔ قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، تو یہ ایک آزمائش ہے جو یہاں بیان کی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں رمضان کے روزے مراد ہیں۔ پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا خوف اور تقوی مراد ہے، اور یہاں امام شافعی فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے مراد ہیں، کہ کون ہے جو رمضان کے روزوں میں صبر کرتا ہے، اور کون ہے جو رمضان کے روزوں کا اڑا دیتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے۔ تیسری چیز نقص من الاموال، مال میں نقصان۔ اب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی میدان جہاد میں جائے، اپنا بہت کچھ سرمایہ لگا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میرا مال خرچ ہو رہا ہے، فی الحال تو ہمیں اس کا بدلہ نہیں مل رہا، خرچ ہو رہا ہے۔ آدمی احکام الہیہ پر مال خرچ کر رہا ہے، دوسرے اس کے گھر چوری ہو گئی، اس کے مال میں نقصان ہو گیا، تجارت میں گھاٹا آ گیا، کساد بازاری کا شکار ہو گیا، اس کے مویشی جانور مر گئے، تو یہ ساری چیزیں من جانب اللہ آزمائش ہوتی ہیں۔ اس میں ایمان والے کا امتحان ہے، وہ صبر کرے اور اس چیز کو اللہ کے حوالے کر دے۔ آگے ان کی فضیلت آ رہی ہے، وہ کیسے اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ چوتھا پرچہ، اچھا یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں مراد زکوٰۃ اور صدقات ہیں۔ پہلے اللہ کا ڈر، دوسرے نمبر پر رمضان کے روزے، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ اور صدقات۔ کہ کون سا بندہ زکوٰۃ دیتا ہوا اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھے اور لینے والوں کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ ہمارے محسن ہیں، ان کا ہم پر احسان ہے، تبھی تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ اگر زکوٰۃ لینے والے نہ ہوں تو ہم زکوٰۃ کسے دیں گے؟ تو زکوٰۃ لینے والوں کو اپنا محسن سمجھے، تو یہ چوتھی چیز ہے۔ پانچویں چیز فرمائی والانفس، اللہ تعالیٰ نے اپنے جسموں کے اندر انسان کو آزمایا ہے۔ وہ کیسے؟ بیماریاں دے کر۔ اچھا بھلا انسان تھا، بیماری کا شکار ہو گیا، یا تو خود بیمار ہو گیا، یا اہل خانہ میں کوئی بیمار ہو گئے، رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو گئے، کسی کا انتقال ہو گیا، حادثہ آ گیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ ایمان والے کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ صبر کرے گا یا ہنگامہ آرائی کرے گا، جزا فضا کرے گا۔ یہاں امام شافعی نے بھی یہی کہا کہ یہاں بھی مراد میرے نزدیک انسان کے جسم کے امراض اور بیماریاں ہیں۔ آگے فرمایا والثمرات، ثمرات دو طرح کے معنی میں آتا ہے۔ ایک تو میں نے ترجمے میں اشارہ کیا اولاد، دوسرے کھیت، پھل پھول وغیرہ۔ میدان جہاد جہاں جنگ ہوتی ہے وہ کوئی متعین جگہ نہیں ہوتی، جہاں کافر مل گئے وہاں مقابلہ ہو رہا۔ تو بہت سے مرتبہ ایمان والوں کے
یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے کھیتوں کے اندر بھی گھوڑوں کو دوڑا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کھیتوں کا نقصان، مال و دولت کا نقصان، مویشی کا نقصان اور اپنے پھلوں کا نقصان، یہ چیزیں بھی آزمائش ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ کے رسول حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ یہاں میرے نزدیک اولاد کا مر جانا مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، جب کسی کا نابالغ بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے اسرائیل سے پوچھتے ہیں، اقبضتہ، کیا تو نے اس کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھین لی؟ یہ الفاظ ہیں۔ کیا تو نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین لیا؟ کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو کہتے ہیں اس نے کیا کیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ صابر بیٹھا رہا، صبر کرتا رہا، اس نے کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس صابر بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دو جس کا نام بیت الحمد رکھا جائے۔ اب وہ جو بندہ صبر پر، مصیبت پر صبر کر رہا ہے، ان سب صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان حالات میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ مصیبت دے رہے ہیں اور اس مصیبت میں صبر کروا کر اس کو پھر نواز رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں۔ یہاں آگے اللہ نے فرمایا، ایک نکتہ میں سنا دیتا ہوں اس آیت کے بعد، الذین اذا اصابتہم مصیبہ۔ اب یہ وہ کون لوگ ہیں جن کو بشارت دی جائے؟ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو مصیبت پہنچے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ جو لفظ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، یہ اکثر و بیشتر ہماری زبانوں پر رہتا ہے اور رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ خزانہ ہے جو اس امت ہی کو ملا ہے، کسی اور کو نہیں ملا۔ اسی لیے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی سے، تو وہاں انہوں نے جو جملہ کہا سورہ یوسف میں اس کو نقل کیا گیا، یا اسفا علی یوسف۔ ان کے جملے کیا ہیں؟ یا اسفا علی یوسف، مطلب یہ ہے کہ آئے مجھے افسوس یوسف پر، افسوس ہوتا ہے یوسف پر، یعنی اپنے غم کا اظہار جو انہوں نے کیا وہ کن الفاظ میں کیا؟ یا اسفا علی یوسف۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اگر حضرت یعقوب کو یہ جملہ معلوم ہوتا جو مسلمانوں کو ملا ہے، امت محمدیہ کو ملا ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس امت کا امتیاز ہے اور اس امت کی خصوصیت ہے، اور اس جملے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ وہ جو جس کا بچے کی بات آئی ہے روایت میں، اسرائیل کہتے ہیں کہ انتقال پر اس بچے کے ماں باپ نے یہ کہہ دیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں دو حصے ہیں، پہلا حصہ ہے انا للہ، دوسرا حصہ ہے و انا الیہ راجعون۔ تو پہلے حصے میں انا للہ میں آدمی اپنے عقل کو، اپنے ذہن کو تیار کر رہا ہے کہ میں بھی اللہ کا، میری اولاد بھی اللہ کی، میرا مال بھی اللہ کا، میرے مویشی جانور ساری چیزیں اللہ کی۔ تو جب یہ چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اب وہ کیا حکم دیتا ہے اپنے مال میں، اس کے حکم پر میں راضی ہوں، اس کی مرضی پر میں مطمئن ہوں۔ مفسرین نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی، کہا کہ ایک انسان کے گھر میں موت ہو جائے تو اس موت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نے اپنی ملکیت کی چیزوں کو، اپنے سامان میں سے کسی کو اوپر کی منزل پر رکھا، کسی کو نچلی منزل پر رکھا، تو اس تقسیم پر اعتراض کا حق کس کو ہو سکتا ہے؟ کسی کو حق نہیں پہنچتا، اس لیے کہ مالک اللہ ہیں، وہ اپنی چیزوں کو، اپنی ملکیت کو جہاں چاہے وہاں رکھے، کوئی پوچھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو انا للہ ہے، اور دوسری چیز جو انسان کی طبعی ہے، پہلی چیز تو عقلی ہے، عقل مان رہی ہے کہ اللہ مالک ہے، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے رکھے۔ دوسری چیز انسان کی طبیعت ہے۔ طبیعت کیا ہے؟ طبیعت یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقی جگہ پر پہنچنا چاہتا ہے۔ ہم کو جنت سے نکالا گیا، جب جنت سے نکالا گیا تو ہماری حقیقی جگہ اور ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔
تو دنیا میں رہنے والے انسان کی جو فکریں ہوں گی وہ کیا ہوں گی کہ میں جلدی سے اللہ سے ملاقات کر کے جنت میں واپس پہنچ جاؤں۔ تو طبعی طور پر بھی ایمان والے کی جو موت ہوتی ہے وہ اس کے لیے راحت کا سامان بنتی ہے، اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ کافر کی جو موت ہوتی ہے وہ اس کے لیے خطرناک سبب بنتی ہے۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو عرفان اللہ کا نصیب ہو چکا ہوتا ہے، لذت مناجات سے وہ بہرور ہوتے ہیں، ذکر کی لذت ان کو مل جاتی ہے، حلاوت آ جاتی ہے، سیر الی اللہ اور پھر سیر فی اللہ کے درجات سے وہ گزرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو موت کا انتظار لگا رہتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی محبوب کی طرف سے آواز آئی لبیک کہنے کے لیے میں تیار۔ یہی جذبہ تھا جس نے صحابہ کو نکالا تھا گھروں سے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم وصیت کر کے آئے ہیں، واپس جانے کے لیے نہیں آئیں گے، یا تو شہید بنیں گے یا غازی بن کر واپس جائیں گے۔ یہ جذبہ ان کے اندر تھا۔ تو یہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس کو اس مصیبت کا ایسا بدلہ عطا فرمائے گا کہ جس بدلے کی اس کو امید بھی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، ذہنی سکون سے محروم اور ہر وقت حالات کا شکار رہتے تھے، قیامت کے دن جب ان کا اجر ان کو دیا جائے گا تو دنیا میں خوشحال رہنے والے لوگ یہ تمنا کر دیں گے کہ کاش کہ ہمارے جسم کے چمڑی کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور اس کا بدلہ بھی ہمیں دنیا آخرت کے اندر ملتا۔ تو وہ اجر و ثواب جو ان کو ملے گا دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو، اس لیے صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ مصیبتیں انسان کا حصہ بنتی ہیں تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی کسی خاص مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر وہاں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتیں ڈال کر اس کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ یہاں صوفیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو مصیبتیں آتی ہیں تو ان مصیبتوں کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ تصوف کے اندر ایک لفظ آتا ہے، اس کا معنی ہے وہ ہے لفظ صرف، صاد، رے اور فے۔ جیسے ایک دعا ہے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارا دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ ایک دعا سکھائی گئی، تو یہ لفظ صرف ہے، مطلب ہے پھیرنا۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ مصیبتیں اور دنیا کی حالات ڈال کر اللہ تبارک و تعالی اپنے پسندیدہ بندوں کو اپنی طرف پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک لفظ آتا ہے صرف، اسی لیے مصیبتیں، بعض اہل اللہ مصیبتوں کو اللہ کی رحمت سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خوشحالی میں اپنے معبود کو اتنا نہیں یاد کرتا جتنا مصیبت میں یاد کرتا ہوں، تو جو چیز محبوب کو یاد کرنے کا سبب بنے وہ میرے لیے تو راحت ہے، یہ صوفیہ فرماتے ہیں۔ تو جو چیز محبوب سے ملاقات کا ذریعہ بنے وہ میرے لیے اچھی ہے، میں اس کو برا نہیں سمجھتا۔ اس لیے کہتے تھے کہ مولا جس حال میں تو رکھے میں اس حال میں خوش ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو ایک تو صرف ہے، وہ کیا کہ بندوں کے دل میں دنیا کے حالات کی نفرت بٹھا کر بندوں کو اللہ کے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یعنی دلوں کو پلٹا دیتا ہے، توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ آتا ہے جذب۔ جذب کا معنی کیا ہے؟ جذب کا معنی یہ ہے کہ انسان دنیا کے ان حالات کو دیکھ کر دنیا کی بے رغبتی کا یقین کرے اور یوں سمجھے کہ میری تو اس دنیا سے کوئی میری رشتہ داری ہی نہیں، پیدا کرنے والے معبود ہی کے اندر مجھے گھسنا ہے، اسی کو اپنے اندر داخل کرنا ہے، اسی کو اپنے اندر اتارنا ہے، میں اپنے معبود کی تلاش میں لگ جاتا ہوں۔ تو دنیا کی ان مزاحمتوں اور ان مصیبتوں سے آدمی اللہ کی محبت پا لیتا ہے، تو اس لیے بھی مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور ان مصیبتوں پر بندہ اگر صبر کرے تو اس کو پھر اجر بھی اللہ اسی طرح عطا فرماتا ہے۔ ہاں یہ وہ اس موقع پر ہے کہ جب مصیبت کے آتے ہی صبر کیا جائے،
مصیبت کے گزرنے کے بعد جب دل خود صبر پر آمادہ ہو، تسکین ہو جائے، تسلی ہو جائے، رونا دھونا ختم ہو جائے، جب رونے کی سکت ختم ہو گئی، اب آدمی کہے کہ جی اب میں نے صبر کیا، اس صبر پر وعدے نہیں ہیں، رونے کی سکت تھی، واویلا کرنے کی طاقت تھی، شکایت کرنے کی زبانیں تھیں، اس موقع پر بھی آدمی کہے کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، تو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ سارے انعام عطا فرمائیں گے۔ آگے فرماتا ہے اِنَّا لِلَّهِ کا ترجمہ سمجھ گئے کہ اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا ترجمہ، اس کو پڑھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر اللہ کے رسول چل رہے تھے، آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، آپ کا جوتا ٹوٹا، تو آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، یہ دعا آپ نے پڑھی۔ تو اللہ کے نبی کے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی سی مصیبت پر بھی آپ اِنَّا لِلَّهِ پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مصیبت تو مصیبت ہوتی ہے، ہر وہ چیز مصیبت میں داخل ہے کہ جو انسان کے نفس کو بری لگے، یہ تعریف ہے مصیبت کی، ہر وہ چیز مصیبت کہلاتی ہے جو انسان کے دل کو اچھی نہ لگے۔ جب وہ کون سی بھی چیز ہو سکتی ہے، موسم ہو سکتا ہے، اچانک لائٹ چلی جائے تو بچوں کی ہماری زبانوں پر اچانک نکلتا ہے کیا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اِنَّا لِلَّهِ پڑھنا آدمی کو اللہ کو یاد کرنے کا ایک آسان سا ذریعہ ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے اجر بھی بہت ملنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر جدا جدا رحمتیں اللہ اتارے گا۔ اب جدا جدا رحمتوں کا مطلب کیا ہے؟ جدا جدا رحمت کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے صبر کا لیول الگ ہوتا ہے، ہر انسان کے صبر کا لیول الگ ہوتا ہے، تو جو جس درجے کا صبر کرنے والا اس پر اللہ کی اس درجے کی رحمت اترتی ہے، اس پر اللہ کی اس درجے کی رحمت اترتی ہے۔ ہاں اب بہت سے لوگ ہیں کہ دنیا جنت میں جانے کے بعد ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمومی رحمت نازل فرماتے ہیں، تو اس کے لیے پھر الگ سے لفظ استعمال کیا وہ رحمہ۔ صلوات کا مطلب جدا جدا انعام، علیحدہ علیحدہ انعام۔ جیسے کسی کالج میں اختتامی تقریب ہو اور اعلان کیا جائے کہ آج آپ سب کی ہمارے ہاں دعوت ہے، کچھ لوگوں کو ہمیں مومنٹو دے کر کے ان کا اعزاز کرنا ہے، وہ کچھ لوگ بھی انہی میں ہیں جن کو سب کو دعوت دی گئی، تو جب سب کو بلایا گیا، کھانے پر بٹھا دیا گیا، سب کو کھانا کھلایا گیا۔ حضرت تھانوی نے یہ مثال لکھی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ عمومی دعوت دی جائے تو سب کو جو کھانا کھلایا گیا اس کو یوں سمجھو کہ یہ رحمت ہے۔ اب پھر ان میں سے کچھ خاص کا نام لے کر کے کہ بھئی ان کی یہ کارکردگی ہے، ان کا یہ پرفارمنس ہے، ان کا یہ کردار ہے، لہٰذا ہم ان کی ہم تعظیم کرتے ہیں، تہنیت پیش کرتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں، تو یہ جو خصوصی عزت افزائی ہے یہ صلوات من ربہم ہیں۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے، مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، لیکن کسی وجہ سے آ جائے تو اس پر صبر کرے، آدمی واویلا کرنا مچائے، اللہ کی طرف رجوع کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اِنَّا لِلَّهِ پڑھتا رہے، مصیبت اس سے ٹل جاتی ہے، اور کسی وجہ سے نہ ٹلے تب بھی اجر انسان کو بہت زیادہ ملنے والا ہے۔ یہ یقین ہمارے اپنے دلوں میں پیدا ہو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہیں، سیدھے راستے پر ہیں اور منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ منزل تک پہنچنا ہی تو اصل مقصود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحانی پرچہ دیا اور اس پرچے میں بتا دیا کہ اس امتحان میں کون کون صبر کر کے کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ اس امتحانی پرچے کو کامیاب کرنے میں کامیاب ہونے کی ہم سب کو فکر کرنی ہے۔ اولاً تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور بغیر آزمائش، بغیر امتحان کے اللہ اپنا مقرب بنا لے، اپنا پسندیدہ بنا لے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی ایسی بات پیش آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے ایک خاص بیماری تھی
مشرکین کے اندر صفا اور مروہ سے متعلق اس کا تذکرہ ہے، ایک عقیدہ تھا ان کا، اس کا اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے 2-3 رکوع کے بعد، بلکہ 4 رکوع کے بعد تقریباً رمضان کا روزہ، رمضان کے روزوں کا بیان ہے، اور اس کے فوراً بعد پھر حج اور عمرے کا بیان ہے۔ انشاءاللہ اس موقع پر اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی